Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Today we are going to discuss about economic system. جب بھی ہمارے ذہن میں اکنامک سسٹم کا لفظ آتا ہے تو ہم سب کے ذہن میں کچھ کاروباری اور تجارتی اور پیداواری سرگرمیاں ذہن میں آتی ہیں کہ کارخانے اپنا کام کر رہے ہیں، کھیتوں میں کام ہو رہا ہے، تجارت ہو رہی ہے، مارکیٹ میں خرید و فروخت ہو رہی ہے. تو اس سب کو ہم کہتے ہیں کہ یہ اکنامی یا معاشی سرگرمیاں ہیں. اس کو جنرل انڈرسٹینڈنگ اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ اس ٹرم کی کیا ہے تو اس میں جیسا کہا جاتا ہے کہ an economic system consists of institutions, organizations and the social values by which natural, human and man-made resources are used to produce, exchange and distribute and consume wealth. یعنی ایک ایسا معاشی سرگرمیوں کا جو طریقہ کار ہے کہ جس کے ذریعے سے معاشرے میں جو بھی وسائل ہیں ان کو استعمال کر کے اشیاء پیدا کی جاتی ہیں، ان کو آپس میں تقسیم کیا جاتا ہے اور استعمال کیا جاتا ہے. لیکن اس کو پراپر وے میں سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم سمجھیں کہ لفظ سسٹم سے کیا مراد ہے. واٹ از دی ڈیفینیشن آف دس ٹرم سسٹم؟ سو آئی ول ریڈ دا ڈیفینیشن. An organized, purposeful structure that consists of interrelated and interdependent elements. These elements continually influence one another to maintain their activity and the existence of the system in order to achieve the goals of the system. یعنی ایک سسٹم کچھ ایسے اجزاء کا مجموعہ ہوتا ہے جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ منسلک ہوتے ہیں اور ان کی باہمی حرکت سے کوئی مفید نتیجہ ظاہر ہوتا ہے اور وہ سسٹم سروائیو کرتا ہے. اس کی بہت ساری مثالیں ہم اپنی روزمرہ زندگی سے دیکھ سکتے ہیں. فار ایگزامپل وی ہیو کمپیوٹر ان فرنٹ آف اس. کمپیوٹر ہیو مینی پارٹس. اس میں سی پی یو ہوتا ہے، اس میں کی بورڈ ہے، اس میں ماؤس ہے، اس میں مانیٹر ہے، مدر بورڈ ہے. ہر چیز کا ایک الگ الگ نام ہوتا ہے. لیکن جب ان چیزوں کو ہم اکٹھا کر کے ایک ساتھ منسلک کر دیتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک کمپیوٹر ہے. اب ان کے اجزاء کے نام سے اس کو نہیں جانا جاتا، اور یہ سارے پارٹس جب اپنا کام کرتے ہیں تو اس سے ہمیں وہ مفید نتیجہ حاصل ہوتا ہے جس کے لیے کمپیوٹر کو بنایا گیا ہے. اسی طرح سے اگر ہم دیکھیں تو خود انسانی جسم یہ ایک سسٹم کی مثال ہے. ہمارے بہت سارے اعضاء ہیں، کچھ ظاہری اعضاء ہیں اور کچھ اندرونی اعضاء ہیں. ہاتھ، پاؤں، آنکھیں، ناک، کان وغیرہ یہ مختلف اعضاء ہیں. ہر چیز کا اپنا ایک نام ہے. اسی طرح اندر انسان کے جسم ہے، پھیپھڑے ہیں، دل ہے، مختلف چیزیں ہیں. ان سب کو ہم الگ الگ نام سے تو جانتے ہیں، لیکن جب یہ سب اکٹھا ہوتے ہیں تو ایک شخصیت وجود میں آتی ہے جس کو ایک نام دیا جاتا ہے کہ یہ عبداللہ ہیں، یہ محسن ہیں وغیرہ. ان کے اجزاء کے نام سے نہیں جانا جاتا. اسی طرح سے کوئی بھی چیز جو اس ڈیفینیشن پر پوری اترتی ہو تو ہم کہیں گے کہ وہ ایک سسٹم کو ظاہر کرتی ہے. نیچرلی اکنامک سسٹم بھی سسٹم کی اقسام میں سے ایک ہے، تو اس کو بھی اس تعریف پر پورا اترنا چاہیے. تو اکنامک سسٹم کی ڈیفینیشن جو بتائی جاتی ہے وہ کچھ اس طرح ہے: a set of entities which are interconnected and behave in unison to achieve economic objectives of a society. It implies, of course, that the entities are economic institutions, organizations, norms and rules of conduct. یعنی ایک معاشی نظام کسی ملک کا اس ملک میں موجود معاشی اداروں کے ذریعے سے وجود میں آتا ہے، اور یہ سارے معاشی ادارے ایک مرکزی منصوبہ بندی یا گائیڈنس کے تحت اس طرح کام کرتے ہیں کہ ملک کے جو معاشی اہداف ہیں وہ حاصل ہو سکیں. Every economic system is supposed to answer some fundamental questions, and these questions are what to produce, how to produce, and for whom to produce. یعنی کسی بھی ملک میں بہت سارے وسائل حکومت کے اختیار میں ہوتے ہیں،
ان وسائل کو استعمال کرتے ہوئے ملک میں کیا چیزیں پیدا کی جائیں، کیا زیادہ کتابیں پروڈیوس کرنی ہیں یا کھیل کا سامان پروڈیوس کرنا ہے، کھانے پینے کی اشیاء بنانی ہے یا مشینری بنانی ہے، یہ ساری باتیں طے کرنی ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے ان کو پیدا کرنے کے لیے طریقہ کار کیا اختیار کیا جائے، زیادہ لیبر انٹینسو ٹیکنیکس یوز کی جائیں یا کیپٹل انٹینسو ٹیکنیکس استعمال کی جائیں، اور پھر جو اشیاء پیدا ہوں وہ ملک میں کن لوگوں کو استعمال کے لیے فراہم کی جائیں۔ تو ہر نظام ان سوالوں کا جواب پیش کرتا ہے، جس سے اس کی نوعیت کے بارے میں اندازہ ہوتا ہے۔ اس سے اگلا معاملہ ہوتا ہے کہ کوئی نظام کن مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے کام کرتا ہے۔ واٹ آر دی بیسک آبجیکٹیوز آف اکنامک سسٹم ٹو بی اچیوڈ۔ تو جو کامن آبجیکٹیوز ہیں جن کا کہ مختلف نظاموں میں تذکرہ ملتا ہے، وہ ہیں مثلا اکنامک گروتھ، کہ قومی پیداوار میں اضافہ کیا جائے، سوشل ویل بینگ، لوگوں کے لیے ایک خوشحالی کی سطح لائی جائے، انکریز ان امپلائمنٹ لیول، یعنی لوگوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے جائیں اور بے روزگاری کو کم کیا جائے، پرائس اسٹیبلٹی، یعنی قیمتوں کو مستحکم رکھا جائے، کیونکہ قیمتوں کا بار بار تبدیل ہونا لوگوں کے لیے دشواری کا باعث بنتا ہے۔ اسی طرح سے بیلنس آف پیمنٹ سرپلس، یعنی ہم جو بقیہ دنیا کے ساتھ تجارت اور لین دین کرتے ہیں اس میں ہمیں خسارے کا سامنا نہ ہو بلکہ فائدہ حاصل کریں۔ تو یہ مختلف امور ہیں جن کے بارے میں ایک معاشی نظام ایک حل پیش کرتا ہے، ایک طریقہ کار پیش کرتا ہے، اور جتنی معاشی سرگرمیاں ہیں ملک کے اندر وہ منظم انداز میں ممکن ہو پاتی ہیں، اور اس سے مختلف ممالک آگے پروگریس کرتے ہیں اور ترقی حاصل کرتے ہیں۔